السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم قصور کے ایک نامور مدرسے کے اندر موجود ہیں جو گزشتہ سالوں کے اندر بہت تیزی سے اپنی مثال آپ کے تحت کامیابیاں سمیٹے جا رہا ہے۔ تو شیخ محترم، آج کل کے دور کے اندر قصور میں یہ اپنی منفرد انداز کا ایک پہلا مدرسہ ہے، تو اس کو بنانے کا مقصد اور مستقبل میں آپ کے کیا عزائم ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی کام ہیں سارے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ 14 اگست 2014 کو ہم قصور شہر میں داخل ہوئے تھے دینی تعلیم کی ابتدا کرنے کی غرض سے۔ الحمدللہ علی ذالک، سٹی قصور ہو یا ضلع قصور، یہ بڑا ہی پیارا، ہر لحاظ سے زرخیز ضلع ہے۔ حسن اتفاق سمجھیں کہ جتنے محدثین اس قصور میں پیدا ہوئے ہیں اتنے شاید پاکستان کے اور کسی ضلع میں پیدا نہیں ہوئے۔ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ضلع قصور کے اندر 20 کے قریب طلبہ، ان کے شاگرد جو عام معمولی علماء نہیں تھے بلکہ بہت بڑے بڑے محدثین تھے، انہوں نے ضلع قصور پر بڑی محنت کی۔ اللہ ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تو قصور سٹی کی 400 سالہ تاریخ کا ہم نے مطالعہ بھی کیا ہے، تو اس تاریخ میں دینی علوم کا ادارہ نہیں بنا۔ اگر کوئی بنا بھی ہے چند مہینے چلا پھر بند ہو گیا۔ تو اس شہر میں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی ضلع میں پیدا کیا ہے اور اس شہر میں ادارے کا قیام اپنے اوپر ہم نے فرض سمجھا ہے۔ زندگی کے باقی ایام ہم نے اسی شہر میں ہی گزارنے کا ارادہ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ادارہ، چند طلبہ پر محیط ہم نے شروع کیا تھا کسی کی بلڈنگ میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو ابھی محترم سردار شریف سوڈر صاحب ایڈوکیٹ حافظہ اللہ نے ہمیں یہ زمین جامعہ کے نام مستقل کر دی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو درس نظامی کی ہماری 3 کلاسیں، حفظ کی کلاسز اور سکول بھی ساتھ جاری ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ منفرد انداز میں کام ہو۔ محترم قاری سہیل صاحب حافظہ اللہ کا 20 سالہ حفظ کے میدان میں تجربہ ہے، بڑے ماشاءاللہ ہونہار اور بڑے سلیقے سے طلبہ میں تجوید کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ حفظ کروا رہے ہیں۔ محترم شیخ احسان صاحب ہیں، یہ درس نظامی کے استاد بھی ہیں، میں خود بھی درس نظامی کروا رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس جو بھی طلبہ آ رہے ہیں ان کو ہم ایک خاص مشن دیتے ہیں۔ وہ مشن محدثین کا مشن ہے کہ بیٹا چھوٹے موٹے لیول کے اسلام کو بھی بندے چاہیے، لیکن آپ نے عالم لیول کا تیار ہونا ہے۔ اور پھر کتابیں لکھنا، شائع کرنا، انٹرنیٹ پر ہماری یونیورسٹی بھی ہے ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کے نام سے، اس میں بھی سینکڑوں مرد و خواتین پوری دنیا سے ہم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں آپ کی طرف دوبارہ پلٹ کے آتا ہوں۔ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ شعبہ حفظ کی کلاس بھی شروع ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ محترم قاری صاحب سے کچھ سوالات کر سکوں جو آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سے اشکال پیدا ہو چکے ہیں۔ تو محترم قاری صاحب، آپ حفظ کی کلاس کو پڑھا رہے ہیں ادھر ماشاءاللہ قصور کے اندر، تو لوگ دیکھتے ہیں، باقاعدہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد دوسری یا تیسری مسجد کے اندر شعبہ حفظ کی کلاس جاری ہے اور متعدد جو حفاظ ہیں وہ ہر سال فارغ ہوتے ہیں۔ تو حفظ کر کے ایک حافظ قرآن کے لیے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنے معاشرے کے ساتھ دوسرے جو آج کل کا معاشرہ ہے اس کے اندر بڑے بچے ہیں جو اس
شعبے کی طرف نہیں آ رہے، ایک حافظ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ یہ آپ ہمیں سنا۔ بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ حافظ قرآن ہونا بہت ہی سعادت والی بات ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے حافظ قرآن کی، وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بندہ حفظ کر لیتا ہے، حفظ کرنے کے بعد اس کو قرآن کے پیغام کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں اب قاری قرآن ہوں، وہ جا کے اس کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب اسے لازمی مل جاتا ہے، لیکن وہ اس فیلڈ میں، اس اپنے کام میں جیسا کام اسے کرنا چاہیے ویسا کام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اسے پہلے خود پریشانی ہوتی ہے، پھر انتظامیہ کو جس ادارے میں وہ پڑھا رہا ہوتا ہے وہ انتظامیہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ حفظ تو کر چکا ہے لیکن قرآن کے پیغام کو وہ نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتے۔ یعنی انتظامیہ ادارے کی اور حافظ قرآن جو پڑھانے والے ہوتے ہیں استاد محترم، وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں معاملات طے ہو پاتے، جس کی وجہ سے استاد محترم چھوڑ دیتے ہیں پڑھانا، یا ادارے والے کہہ دیتے ہیں کہ بھی معذرت آپ نہ پڑھائیں۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ ایک استاذ جو شعبہ حفظ کی کلاس کو پڑھا رہا ہے وہ صرف قرآن کا قاری ہے، قرآن کا حافظ ہے، اسے اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو ہمیں قرآن کا پیغام ملتا ہے اس کا نہیں پتہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ قرآن کو جس طرح قرآن زبانی یاد ہے، اسی طرح اس کے قرآن کے جو پیغامات ہیں وہ بھی اسے یاد ہونے چاہیے، اور وہ سب سے پہلے خود اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ جب حافظ قرآن پڑھانے والا، قاری قرآن، قرآن کو پڑھانے والا خود کے اوپر قرآن کے قانون کو نافذ کرے گا تو وہ بہت اچھا استاد بنے گا، اور قرآن کا پیغام جب اس کے پاس ہوگا تو پھر وہ دنیاوی مشکلات کو سامنے نہیں رکھے گا، وہ خالص اللہ کے لیے جب وہ کام کرے گا، قرآن پڑھائے گا تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور اسے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس طرح یہ ممکن ہے کہ حافظ قرآن کو ساتھ ساتھ عامل قرآن اور قرآن کو سمجھنے والا بھی ہونا چاہیے۔ جب حافظ قرآن اور قاری قرآن قرآن کو سمجھ کر پڑھائیں گے، قرآن کے سبق کو سمجھیں گے اور تعلیم دیں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ آپ کا حفاظ کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ سب سے پہلے میں اکثر اپنے طلبہ سے کہتا رہتا ہوں کہ بیٹو، جس طرح میرا حقیقی بیٹا محمد ناصر الدین ہے، محمد بدیع الدین ہے، ان سے زیادہ مقام آپ کا ہے میری نظر میں، تو ہم الحمدللہ جن طلبہ کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں تو ہم گنہگار ان کا کیوں نہ احترام کریں؟ تو ہم بہت زیادہ اپنے طلبہ کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہ احترام کرنا ہمیں ہمارے دین نے سکھلایا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے والے طلبہ کی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، تو یہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے پاس جو بھی طالب علم پڑھے، درس نظامی پڑھے یا شعبہ حفظ میں، ہم اس کی اعلیٰ درجے کی تربیت کا خیال رکھیں، وقت پر نماز، وقت پر کلاس، وقت پر سونا، وقت پر کھیلنا، مسواک کا اہتمام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، جی کر کے بولنا، یعنی احترام کے تمام پہلو، عزت کے تمام پہلو، کردار کے تمام پہلو، وہ ہماری خواہش ہے کہ ہم طلبہ میں کوٹ کوٹ کر بھریں، تاکہ جب وہ باہر معاشرے میں جائیں تو ایک مثالی انسان ثابت ہوں۔ دعا بھی ہم کرتے رہتے ہیں، یہی شاید چیز ہے۔ پھر یہ جب یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ لوگوں سے ملیں بھی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ ٹائم دے سکیں، مصروف رہتے ہیں، اس کے باوجود لوگ بیچارے مدرسہ میں آتے ہیں، ملنے کے شوق رکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ جب مجھ پر اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا تو یہ لوگ خود بخود راضی ہو جائیں گے، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ کام ہم سے لے لے۔ جو آج میں نے یہ چیز نوٹس کی، جو بات یہ مجھے اچھی لگی،
کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو وائس چانسلر ہیں، جو شعبہ تعلیم سے منسلک افراد ہیں، ان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں میں وہ تو دنیاوی لحاظ سے ہیں، دینی لحاظ سے ہم آج جاننا چاہیں گے. میرے ساتھ شیخ احسان صاحب موجود ہیں، مدیر تعلیم ہے جامعہ ازہر کے. تو ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تعلیم کے شعبہ کے اندر مدرسے کے بچوں کو کس قدر گائیڈ کرتے ہیں ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ایک اچھا داعی بننے کے لیے، ان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، ان سے ہم تھوڑا سا مستفید ہوتے ہیں. شیخ آپ ہمیں بتائیں. جزاک اللہ خیرہ. تعلیم یہ کہتے ہیں چینج ان بیہیویئر. تو ہم سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کا بندوبست کرنے کے لیے ہمارے پاس نصاب سب سے پہلے قرآن کریم ہوتا ہے، حدیث نبویہ ہوتی ہیں. تو ہم قرآن و سنت کے نچوڑ کو طلبہ پر لاگو کرتے ہیں. بات کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم انہیں سکھائیں اس کے مطابق ان کا عمل بھی دیکھیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم طالب علموں کو دنیا کے لیے نمونہ پیش کریں. کیوں کہ مثالیں پیش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. بات کی تو ہمارے طالب علم انشاءاللہ تعالی اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے لیے مثال اس لیے بنیں گے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنے طالب علموں پر نافذ بھی کرتے ہیں اور ایک شوق دلاتے ہیں ہم انہیں. تو ایک بات میں تعلیم کے شعبے کو ہم چلا رہے ہیں تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سختی مدارس کے اندر، مساجد کے اندر یا اسکولوں کالجوں کے اندر سختی انسان کے اندر تناؤ پیدا کرتی ہے. بات کی وہ انسان کو تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تو کر سکتی ہے لیکن شوق شاید نہ دلا سکے. تو ہم طالب علموں کو ان کا شوق بڑھاتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم طالب علموں کو جنت کا شوق دلاتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے مطابق عمل کر سکیں اور لوگوں کے لیے مثال بن سکیں. اس کے علاوہ قرآن و سنت نے ہمیں بے شمار آئین دیے ہیں جن میں سے ایک آئین ہے وقت کی پابندی. جب ہم اپنے وقت کو سیو کر لیں گے تو یقیناً ہم معاشرے کے سامنے 7-8 سال کے بعد ایک اچھا فرد پیش کر سکیں گے. تو ہم اپنے طالب علموں کو بہترین سے بہترین وقت گزارنے کا طریقہ کار اور روزانہ کی بنیاد پر اسمبلی کے اندر ہم اپنے طالب علموں کو یہ شیڈول دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے وقت کو بچانا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جامعہ کا الحمدللہ یہ یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں اچھی چیز ہی ہے. خوبی ایک یہ ہے کہ ہمارے جامعہ میں چھڑی چیز کا تصور نہیں ہے. ہم طالب علموں کو ابھارتے ہیں اور ان کو موٹیو کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم خود بخود حاصل کریں. تو اس کا فضل اور احسان جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے طالب علم الحمدللہ اساتذہ کے بغیر اٹھائے تہجد کے اہتمام بھی کرتے ہیں اور قرآن کریم کے معانی تشریح جو انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی ہماری جامعہ کے لائبریری سے وہ مستفید ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہی صورتحال اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پیدا کی جائے کہ طالب علم خود بخود اپنے اندر ایک احساس بیدار کر سکیں. بارک اللہ فیک. شیخ محترم، میرا آپ سے ایک سوال ہے. آج کل کے دور کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اندر بڑے اشکال موجود ہیں کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور اس دور کے اندر لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ مدارس سے بالکل خفا ہیں. مدارس کی ریپوٹیشن ان کے ہاں ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس سے ہمیں تھوڑا سا مستفید کریں کہ یہ آخر کیا ایسا معاملہ ہے جو ہمارے جو اشکال بن چکے ہیں اس کو ہم کیسے دور کر سکیں. محترم کا بہت اہم سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ آزمائش جس نے نسل نو کے رخوں کو موڑ دیا ہے، جس نے والدین کے ذہنوں کو ٹارج کیا ہے، جس نے مساجد اور مدرسہ کی عزت کی بجائے بے عزتی کروانی شروع کر دی ہے، وہ ہے میڈیا. پریس میڈیا، اخباروں پر جھوٹ ہی جھوٹ، ٹیلی ویژن میڈیا ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا طوفان بدتمیزی بنا کر پیش کرنا ان موجودہ شیطانی ہتھ کنڈوں کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ طلبہ و طالبات دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے فخر ہے ہمارے دینی مدارس کے طلبہ اتنے پر امید ہیں،
اتنے اپنے آپ پر اعتماد پر ہیں، اتنی جہد مسلسل سے وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ سکولوں، یونیورسٹیوں، کالجوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات، اوورآل اگر ہم دیکھیں قرب قیامت ہے، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے محبت لوگوں کو کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کا شعور بیدار کیا جائے، ذہین سے ذہین افراد دینی مدارس میں داخل کروائے جائیں۔ یہ بھی پریشانی ہے، جو سکولوں میں نہیں چلتا وہ مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں، اور اللہ کی قسم وہ کند ذہن بچہ دین کی برکت سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ ذہینوں سے کئی گنا آگے نکل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ بڑی اللہ کی رحمت ہے، ہمارا ایک ایک فرد، ہمارا دینی مدرسوں کا پڑھا ہوا ایک ایک فرد سکولوں کالجوں کی ہزاروں افراد پر حاوی ہوتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں اگر کسی یونیورسٹی میں 1000 طالب علم ہے، ہمارے کسی مدرسہ میں ایک طالب علم ہے، اللہ کی قسم یہ ایک طالب علم قرآن و حدیث سپر پاور نالج کی وجہ سے یہ ہزاروں پر حاوی ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ دین غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی دے دی تھی کہ اے میری امت کے لوگوں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، مسند احمد ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ دین غالب ہے، مغلوب نہیں ہے۔ تو جتنا مرضی یہ پرفتن دور ہے، جتنا مرضی یہ شیطانی میڈیا دین کے خلاف آواز اٹھا لے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دین ہی غالب ہے۔ کل بھی دین غالب تھا، آج بھی دین غالب ہے، اور آئندہ بھی دین غالب رہے گا۔ تو ان کے ہاتھ کنڈے انشاءاللہ مدارس کو، مساجد کو، علماء کو، قراء کو، حفاظ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ یہ ہماری ادنا سی کاوش ہے۔ مستقبل قریب میں اسی شہر قصور میں انشاءاللہ بہت بڑی کئی 100 ایکڑ پر محیط اللہ کی توفیق سے دینی یونیورسٹی ہوگی، جو پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کی ایک مثالی یونیورسٹی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سے کام لے لے اور ہمیں توفیق دے دے۔